بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ویلاگ نمبر 258 پہلی قسط ہے۔ فتح کے دوسرے دن رسول اللہ کا خطبہ، پیج 554۔ ناظرین، مین ہیڈنگ ہے ہمارا غزوہ فتح مکہ۔ اس کا کچھ حصہ ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں، کچھ بقیہ ہے، یعنی غزوہ فتح مکہ۔ سیرت النبی کی یہ کتاب ہے جس سے یہ واقعات ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ ناظرین، اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ دیا یہ حکم صحرا میں چلو اے قافلے والو، چمکنے کو ہے جگنو بن کے ہر ذرہ بیاباں کا، سوئے گورے غریباں جب گئی زندوں کی بستی سے، تو یوں بولی نظارہ دیکھ کر شہر خاموشاں کا۔ فتح کے دوسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ۔ فتح کے دوسرے دن خطبہ دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان پھر کھڑے ہوئے۔ آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کی اور اس کے شایان شان اس کی تمجید کی۔ پھر فرمایا، لوگو، اللہ نے جس دن آسمان کو پیدا کیا اسی دن مکہ کو حرام حرمت والا شہر ٹھہرایا، اس لیے وہ اللہ کی حرمت کے سبب قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ کوئی آدمی جو اللہ اور آخرت پر یقین رکھتا ہو اس کے لیے حلال نہیں کہ اس میں خون بہائے یا یہاں کا کوئی درخت کاٹے۔ اگر کوئی شخص اس بنا پر رخصت اختیار کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں قتال کیا، تو اس سے کہہ دو کہ اللہ نے اپنے رسول کو اجازت دی تھی لیکن تمہیں اجازت نہیں دی ہے، اور میرے لیے بھی اسے صرف دن کی ایک ساعت میں حلال کیا گیا۔ پھر آج اس کی حرمت اسی طرح پلٹ آئی جس طرح کل اس کی حرمت تھی۔ اب چاہیے کہ جو حاضر ہے وہ غائب کو یہ بات پہنچا دے۔ ایک روایت میں اتنا مزید اضافہ ہے کہ یہاں کا کانٹا نہ کاٹا جائے، شکار نہ بھیگا جائے اور گری پڑی چیز نہ اٹھائی جائے، البتہ وہ شخص اٹھا سکتا ہے جو اس کا تعارف کرائے، اور یہاں کی گھاس نہ اکھاڑی جائے۔ حضرت عباس رضی اللہ نے کہا، یا رسول اللہ، مگر اذخر یعنی عرب کی مشہور گھاس جو موج کی ہم شکل ہوتی ہے اور چائے اور دوا کے طور پر استعمال ہوتی ہے، کیونکہ یہ لوہار اور گھر کی ضروریات کی چیز ہے۔ آپ نے فرمایا، مگر اذخر۔ بنو خزاعہ نے اس روز بنو لیس کے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا، کیونکہ بنو لیس کے ہاتھوں ان کا ایک آدمی جاہلیت میں مارا گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں فرمایا، خزاعہ کے لوگو، اپنا ہاتھ قتل سے روکو، کیونکہ قتل اگر نافع ہوتا تو بہت قتل ہو چکا۔ تم نے ایک ایسا آدمی قتل کیا ہے کہ میں اس کی دیت لازماً ادا کروں گا۔ پھر میرے اس مقام کے بعد اگر کسی نے کسی کو قتل کیا تو مقتول کے اولیاء کو دو باتوں کا اختیار ہوگا، چاہیں تو قاتل کا خون بہائیں اور چاہیں تو اس سے دیت لیں۔ ایک روایت میں ہے کہ اس کے بعد یمن کے ایک آدمی نے جس کا نام ابو شاہ تھا اٹھ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، اسے میرے لیے لکھوا دیجئے۔ آپ نے فرمایا، ابو شاہ کے لیے لکھ دو۔ سبحان اللہ۔ انصار کے اندیشے، یہ ہیڈنگ ہے، انصار کے اندیشے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کی تکمیل فرما چکے اور معلوم ہوا ہے کہ یہی آپ کا شہر یعنی آپ کی جائے پیدائش اور وطن تھا، تو انصار نے آپس میں کہا، کیا خیال ہے، اب اللہ نے رسول کو
آپ کی اپنی سرزمین اور آپ کا شہر فتح کرا کے دیا ہے، یعنی آپ کا شہر فتح کرا دیا ہے، تو آپ یہیں قیام فرمائیں، آپ یہیں قیام فرمائیں گے۔ اس وقت آپ صفا پر ہاتھ اٹھائے دعا فرما رہے تھے، دعا سے فارغ ہوئے تو دریافت فرمایا تم لوگوں نے کیا بات کی ہے؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں یا رسول اللہ، مگر آپ نے اصرار فرمایا تو بالآخر ان لوگوں نے بتلا دیا۔ آپ نے فرمایا خدا کی پناہ، اب زندگی اور موت تمہارے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے بیت۔ بیت، جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ اور مسلمانوں کو فتح کی، یعنی مکہ کی فتح عطا فرما دی، تو اہل مکہ پر حق واضح ہو گیا اور وہ جان گئے کہ اسلام کے سوا کامیابی کی کوئی راہ نہیں ہے، اس لیے وہ اسلام کے تابعدار بنتے ہوئے بیعت کے لیے جمع ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پر بیٹھ کر لوگوں سے بیعت لینی شروع کی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ آپ سے نیچے تھے اور لوگوں سے عہد و پیمان لے رہے تھے۔ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی کہ جہاں تک ہو سکے گا آپ کی بات سنیں گے اور مانیں گے۔ اس موقع پر تفسیر مدارک میں یہ روایت مذکور ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کی بیعت سے فارغ ہو چکے تو وہیں صفا ہی پر عورتوں سے بیعت لینی شروع کی۔ حضرت عبداللہ کے والد یعنی حضرت عمر رضی اللہ آپ سے نیچے بیٹھے تھے اور آپ کے حکم پر عورتوں سے بیعت لے رہے تھے اور انہیں آپ کی باتیں پہنچا رہے تھے۔ اسی دوران ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ بھیس بدل کر آئیں۔ دراصل حضرت حمزہ کی لاش کے ساتھ اس نے جو حرکت کی تھی اس کی وجہ سے وہ خوف زدہ تھی کہ کہیں رسول اللہ اسے پہچان نہ لیں۔ ادھر رسول اللہ نے بیعت شروع کی تو فرمایا میں تم سے اس بات پر بیعت لیتا ہوں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ حضرت عمر نے یہی بات دہراتے ہوئے عورتوں سے اس بات پر بیعت لی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا اور چوری نہ کرو گی۔ اس پر ہندہ بول اٹھی ابو سفیان بخیل ہے، اگر میں اس کے مال سے کچھ لے لوں گی تو ابو سفیان نے جو وہیں موجود تھے کہا تم جو کچھ لے لو وہ تمہارے لیے حلال ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ آپ نے ہندہ کو پہچان لیا اور فرمایا اچھا تو تم ہندہ ہو؟ وہ بولی ہاں۔ اے اللہ کے نبی جو کچھ گزر چکا اسے معاف فرما دیجئے۔ اللہ آپ کو معاف فرمائے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اور زنا نہ کرو گی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اور زنا نہ کرو گی۔ اس پر ہندہ نے کہا بھلا کہیں حرہ آزاد عورت بھی زنا کرتی ہے؟ پھر آپ نے فرمایا اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گی۔ ہندہ نے کہا ہم نے تو بچپن میں انہیں پالا پوسا لیکن بڑے ہونے پر آپ لوگوں نے انہیں قتل کر دیا، اس لیے آپ اور وہ ہی بہتر جانے۔ یاد رہے کہ ہندہ کا بیٹا حنظلہ بن ابی سفیان بدر کے دن قتل کیا گیا تھا۔ یہ سن کر حضرت عمر ہنستے ہنستے چت لیٹ گئے اور رسول اللہ نے بھی تبسم فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اور کوئی بہتان نہ گھڑو گی؟ ہندہ نے کہا واللہ بہتان بڑی بات ہے اور آپ ہمیں واقعی رشد اور مکارم اخلاق کا حکم دیتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا اور کسی معروف بات میں رسول کی نافرمانی نہ کرو گی؟ ہندہ نے کہا خدا کی قسم ہم اپنی اس مجلس میں اپنے دلوں کے اندر یہ بات لے کر نہیں بیٹھی ہیں کہ آپ کی نافرمانی بھی کریں گی۔ پھر واپس ہو کر ہندہ نے اپنا بت توڑ دیا۔ وہ اسے توڑتی جا رہی تھیں اور کہتی جا رہی تھیں ہم تیرے متعلق دھوکے میں تھے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے مکہ میں نبی اکرم کا قیام اور کام۔ مکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام اور کام۔ مکہ میں رسول اللہ نے 19 روز قیام فرمایا۔ اسی دوران آپ شعائر اسلام کی تجدید کرتے رہے اور لوگوں کو ہدایت و تقوی کی تلقین فرماتے رہے۔ انہی دنوں آپ کے حکم سے حضرت ابو اسید خزاعی نے نئے سرے سے حدود حرم کے کھمبے نصب کیے۔ آپ نے اسلام کی دعوت اور مکہ کے آس پاس بتوں کو
توڑنے کے لیے متعدد سراپا یعنی سرایا بھی روانہ کیے، اور اسی طرح سارے بت توڑوا دیے یعنی توڑ ڈالے گئے۔ آپ کے منادی نے مکے میں اس اعلان کیا کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے گھر میں کوئی بت نہ چھوڑے بلکہ اسے توڑ ڈالے۔ ناظرین نیکسٹ ہیڈنگ ہے اسی کا، سرایہ اور وفود۔ نمبر 1، فتح مکہ سے ناظرین نیکسٹ ہیڈنگ ہے سرایہ اور وفود۔ فتح مکہ سے یکسو ہو جانے کے بعد رسول اللہ نے 25 رمضان یعنی سن 8 ہجری کو حضرت خالد بن ولید کی سرکردگی میں عزہ کے انہدام کے لیے ایک سریہ روانہ فرمایا۔ ناظرین یہ ہیڈنگ تھوڑا بڑا ہیڈنگ ہے، اس لیے ہم اس کو نیکسٹ وی لاگ کا پورا حصہ بناتے ہیں، اس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے یہ پورا وی لاگ رکھیں گے۔ یہ وی لاگ ہم یہاں ہی کمپلیٹ سمجھتے ہیں، سرایہ اور وفود یہ پورے کا پورا ہم انشاءاللہ نیکسٹ وی لاگ میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ وی لاگ یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو، میرا رکنا میرا چلنا الہی تیری خاطر ہو، مساجد میں مجالس میں تو ہی تو ہے میرے دل میں، میرا رونا میرا ہنسنا الہی تیری خاطر ہو، زمانہ ڈھل رہا ہے مغربی تہذیب میں لیکن میرا ہر رنگ میں ڈھل جانا الہی تیری خاطر ہو، تیری منشا میری منزل یہ دل ایک پل نہ ہو غافل، تیری منشا میری منزل یہ دل ایک پل نہ ہو غافل، سرے میدان میرا گرنا الہی تیری خاطر ہو، میرا حاجت روا تو ہے میرا مشکل کشا تو ہے، میرا حاجت روا تو ہے میرا مشکل کشا تو ہے، جفا کرنا وفا کرنا الہی تیری خاطر ہو، میرا حاجت روا تو ہے میرا مشکل کشا تو ہے، جفا کرنا وفا کرنا الہی تیری خاطر ہو، تیری چاہت کی دعوت میں سرے بازار یوں پھرنا، تیری چاہت کی دعوت میں سرے بازار یوں پھرنا، میرا گوشہ نشیں رہنا الہی تیری خاطر ہو، میرا گوشہ نشیں رہنا الہی تیری خاطر ہو، وفا کی راہ میں چلتے ہوئے دیوانے ہد ہد کے، وفا کی راہ میں چلتے ہوئے دیوانے ہد ہد کے، غبار راہ کو ملنا الہی تیری خاطر ہو، غبار راہ کو ملنا الہی تیری خاطر ہو، میرا جینا میرا مرنا میرا جینا میرا مرنا، میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو، میرا رکنا میرا چلنا الہی تیری خاطر ہو، مساجد میں مجالس میں تو ہی تو ہو میرے دل میں، میرا رونا میرا ہنسنا الہی تیری خاطر ہو، زمانہ ڈھل رہا ہے مغربی تہذیب میں لیکن میرا ہر رنگ میں ڈھل جانا الہی تیری خاطر ہو،
تیری منشا میری منزل، یہ دل ایک پل نہ ہو غافل، تیری منشا میری منزل، یہ دل ایک پل نہ ہو غافل، سر میداں میرا گرنا الہی تیری خاطر ہو۔